السلام علیکم جی. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈیر و خیال رکھ رہے ہوں گے. کچھ دن پہلے میں نے ایک خبر دیکھی تھی کہ یورپ کے اندر ایک کشتی جو ہے وہ الٹ گئی اور اس میں کافی جو مختلف ملکوں کے لوگ جو مائیگریٹ کر رہے تھے، بیسیکلی انلیگلی جا رہے تھے یورپ میں، اٹلی کے اندر. وہ ان میں سے کوئی 60 کے قریب لوگ جن میں کوئی 28 سے 30 پاکستانی لوگ بھی معلوم ہوتے ہیں، بتائے گئے ہیں وہ. اور ان کے علاوہ ٹوٹل 60 لوگ جو ہیں کشتی کے الٹنے سے جو ہے وہ اپنی جان سے گئے اور پانی میں ڈوب کر مر گئے. اور باقی جو کوئی 80 کے قریب لوگ ہیں ان کو زندہ بچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ زندہ بچ کے بھی جو ہیں وہ قید میں ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، کیونکہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا. تو بیسیکلی یہ بات ہے کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور ان کا کیا موٹو تھا، کیا موٹیو تھا زندگی کا، اور یہ کس لیے اس طرح سے اتنا اللیگل اور اتنا اپنے آپ کو رسک کے اندر ڈال کر جو ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حالات کے مارے ہوئے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس یہاں پہ اپنی قسمت آزمائی کرنے کے بعد جو ہے وہ بیچارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ بس کسی بھی طریقے سے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ باہر شاید کوئی کام چل جائے. وہ انہوں دا منڈا باہر گیا ہے، انہیں پیسے کمائے نے تو میں کیوں نہیں کما سکتا. تو وہ یہ والی جو چیز ہے نا، یہ ہمارے یہاں پہ دیہاتوں میں بڑی کامن ہے. تو جو پاکستانی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے گجرات، کھاریاں اور منڈی بہاؤدین کے علاقے سے ان کا زیادہ تر کا تعلق ہے. اب یہ بیچارے جو یہ لوگ تھے، ان میں سے ظاہر ہے کسی کے کچھ خواب ہوں گے، کسی کا کوئی خواہش ہوگی جو ادھوری رہی ہوگی یہاں پہ اور وہ اسے پورے کرنا چاہتا ہوگا. کوئی اپنے بچوں کی فیس پے کرنے کے لیے گیا ہوگا کہ چلو میں جاؤں گا، زیادہ پیسے کماؤں گا، بھیج دوں گا پاکستان میں. کوئی اپنی فیملی کی سپورٹ کے لیے گیا ہوگا، کسی نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، کسی نے بھائی بہن کی شادی کرنی ہوگی. مطلب ہر طرح کے مسئلے مسائل ہوں گے، جس کے بعد یہ لوگ تنگ آ کر یہاں سے اللیگلی اس طرح چلے گئے. اب یہ اللیگل گئے کس طرح بیسیکلی؟ اب یہ اللیگل اس طرح گئے کہ یہ کسی کے جھانسے میں آئے. کوئی چور لٹیرا انہیں پڑا، کوئی ایسا جو چکر باز تھا وہ ان کو پڑا، ایجنٹ. اس نے ان کو خواب دکھائے کہ میں تمہیں باہر پہنچاؤں گا، میں تمہارے اگر ڈاکیومنٹس نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری ایجوکیشن نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے، میں تمہیں باہر لے کے جاؤں گا، میں تمہیں اٹلی پہنچاؤں گا، میں تمہیں فلانے اسپین پہنچاؤں گا. تو یہ اس طرح کے جو خواب دکھائے گئے، ان خوابوں کو دکھانے کے بعد ان کو اتنا پختہ کیا، ان کا ذہن بنایا گیا اس مقصد کے لیے کہ وہ لوگ اپنی زندگیوں پر سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کو شاید نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگی، ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہو جائے گا، اور وہ کس طرح اپنے گھر والوں سے جب مل کے گئے ہوں گے تو ان کے ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی ماں نے روکنے کی کوشش کی ہو، کسی کی بیوی نے روکنے کی کوشش کی ہو، یا کسی کی بیٹی نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہو. لیکن وہ اس ایجنٹ کی باتوں میں اتنا جو ہے وہ اس میں انگیج ہو چکے تھے، اتنا زیادہ اس کو انہوں نے اپنے قسمت کے لیے، اپنی منی میکنگ کے لیے امپورٹنٹ سمجھ لیا تھا کہ ان کو یہی واحد ایک راستہ نظر آیا کہ ہم کسی طرح سے باہر جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ بحیرہ روم کے تھرو جو ہے یہ اٹلی کے کسی علاقے میں جا رہے تھے. تو اب اس کے قریب پہنچتے ہی کیا ہوتا ہے کہ جی یہ کشتی جو ہے یہ ٹرن کر، اب نہ تو کوئی ان کا پوچھنے والا، نہ کسی گورنمنٹ نے پوچھا، نہ کسی نے پتہ کیا یہ کون تھے، کہاں تھے، کتنے بندے تھے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سٹیپ اس پہ نہیں لیا گیا. یا تو کوئی فارن منسٹری نے یا کوئی فارن آفس ہمارا وہاں پہ جو اٹلی میں ہے انہوں نے پتہ کیا ہو کہ بھئی یہ کون پاکستانی تھے، یہ کس لیے یہاں پہ آئے، ان کو بھیجنے والا کون تھا، کس نے ان کو اس موت کے گھاٹ میں اتارا ہے، آخر کون ہے جو یہ کر رہا ہے. اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو تو اب زندگی بھر جو ہے وہ گلنا پڑے گا وہاں کی سلاخوں میں. ظاہر ہے ادھر کی سخت سزائیں ہیں، اپنے قانون ہیں وہاں کے، اور وہ کسی کو بھی جو اس طرح سے اللیگلی ان کے کنٹری کے اندر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بعض اوقات تو دیکھا ہے آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ تو اس کو بھون دیتے ہیں، گولیوں سے بھی بھون دیتے ہیں اور بڑی بڑی کڑی سزائیں دیتے ہیں. تو ان کی تو کوئی خیر خبر نہیں ہے. اب وہ کون تھے، کیا ہوا ان کے ساتھ، یا کہ کدھر ہیں وہ اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن سوال یہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا جو نیٹ ورک چل رہا ہے یہ ایجنٹس کا، جو لوگوں کو اللیگل طریقے سے، جو لوگوں کو اتنا پیسہ بٹور کر ان کی جو جمع پونجی ہے، زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ ان سے لے کر اور ان کو اللیگلی جو ہے باہر موو کرواتے ہیں، اور وہ بیچارے پھر
حالات کے مارے ہوئے ان کی باتوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں، جال میں پھنستے ہیں ایسا کہ پھر انہیں اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں رہتی اور وہ اتنا خطرہ مولتے ہیں کہ آخر یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب وہ پیچھے فیملیز کا کیا ہوگا جن کے لیے وہ جا رہے تھے، جن کے حالات صحیح کرنے کے لیے، جن بچوں کی فیس پے کرنے کے لیے، جن بہنوں کی شادیوں کے لیے وہ جا رہے تھے، وہ تو اور حالات سے مارے ہو گئے نا۔ ان کا تو گھر کا وہ جو ایک منی میکر یا ایک جسے کہتے ہیں پیسے کمانے والا ایک پتر تھا، وہ تو ان کا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ان ایجنٹوں کی وجہ سے۔ اس میں ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت قانونی کارروائی کرے اور اس طرح کا جو بھی نیٹ ورک چل رہا ہے ہمارے کنٹری کے اندر، جو اللیگلی لوگوں کو موبلائز کروا رہے ہیں، جو ان کو اس طرح کے مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو سخت سے کڑی سزا دینی چاہیے اور اس نیٹ ورک کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ٹھپا ہے ہمارے پاسپورٹ پر بدنامی کا۔ اب جب انہیں پتہ لگا ہے اٹلی والوں کو، یورپ میں پتہ لگے گا جب ان کو کہ یہ پاکستانی تھے، پاکستان کے علاوہ اور جو غریب ممالک کے ہیں جیسے صومالیہ کے لوگ ہیں، افغانستان سے لوگ جاتے ہیں، انڈیا سے بھی لوگ جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں اس طرح اللیگلی، تو یہ بیسیکلی ہمارے ملک کی بدنامی کا ایک باعث بھی ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس طرح سے اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ تو اللیگل طریقے سے اپنے کام کرواتے ہیں اور اللیگل طریقے سے جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کنٹری کے اندر۔ تو آئی تھنک کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس سے اس نیٹ ورک کو، اس جال کو توڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی بیچارہ اپنے حالات کا مارا ہوا، پاکستان کی یہاں کی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے تنگ آیا ہوا انسان یہ بھی نہ ہو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کے پیارے جو ہیں وہ زندگی بھر اسی غم اور اسی بے چینی کے اندر رہیں کہ وہ کہاں گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ میسیج اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹس اور انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔